غزہ کا خون انہیں نظر نہیں آتا، وہاں کی بلڈنگیں برباد ہوتی انہیں نظر نہیں آتی، وہاں کے اسکول مسمار ہوتے نظر نہیں آتے، وہاں کے بچوں کی چیخ و پکار نظر نہیں آتی، وہاں کی عورتوں کی چیخ و پکار نظر نہیں آتی۔ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، کیا ہم بیت المقدس کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم فلسطین کو بھول سکتے ہیں؟ ہم نہیں بھول سکتے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کہاں چلی گئی؟ ناانصافی کی حالت اور انجام تو دیکھیے، اور ناانصافی کی حد تو دیکھیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بیت المقدس کو بھی مسلمان کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اب یہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر بھی کئی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کو کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کو کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے، یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا ہے۔ ارض فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اب یہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہم جس طریقے سے خانہ کعبہ کو نہیں بھول سکتے ہیں، روضہ رسول کو نہیں بھول سکتے ہیں، شہر مکہ کو نہیں بھول سکتے ہیں، شہر مدینہ کو نہیں بھول سکتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم بیت المقدس کو بھی مسلمان کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ مسلمان بیت المقدس کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، کیا ہم بیت المقدس کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم فلسطین کو بھول سکتے ہیں؟ ہم نہیں بھول سکتے۔ کیوں نہیں بھول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ شہر مکہ کو اس لیے نہیں بھول سکتے کہ میرا رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے شہر مکہ کی قسم۔ مالک و مولا کیوں شہر مکہ کی قسم؟ رب نے فرمایا وانت حل بہذا البلد، اور میرا سوڑا محبوب جو شہر مکہ میں پیدا ہوا۔ اب شہر مکہ کو اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش شہر مکہ ہے۔ مدینہ منورہ سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سکونت شہر مدینہ ہے۔ تو ہمیں بیت المقدس سے پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا کو معراج بیت المقدس سے ہوا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ مسجد اقصی، بیت المقدس، نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور پھر قبلہ اول کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بین الاقوامی سطح کے بڑے بڑے قانون بنے ہوئے ہیں۔ یہ قانون کیا ہے؟ یہ ورلڈ لائف ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ کسی ریچھ کو آپ مار نہیں سکتے، کسی گینڈے کو آپ مار نہیں سکتے، ہاتھی کو آپ مار نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کتنی اس طرح کی بڑی بڑی عالمی تنظیمیں بنی ہیں کہ ایک ریچھ کو مار دو گے۔ اب ریچھ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے گلے لگنا۔ ریچھ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا آ کے استقبال کرنا۔ ریچھ کا کیا کام ہے؟ لوگوں کے راستے میں آ کر کے پھول نچھاور کرنا۔ ریچھ کا کام کیا ہے؟ آ کر کے معاشرے و سماج کا کام کرنا۔ ریچھ کے لیے قانون ہے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ مسلمانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ دنیا کہاں چلی گئی؟ ناانصافی کی حالت اور انجام تو دیکھیے، اور ناانصافی کی حد تو دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر اگر جانوروں کے ساتھ کہیں بھی اگر زیادتی ہو، مشرق و مغرب سارے ملک چیخ اٹھتے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی بات ہو سارا میڈیا چیخ اٹھتا ہے۔ لیکن غزہ کا خون انہیں نظر نہیں آتا، وہاں کی بلڈنگیں برباد ہوتی انہیں نظر نہیں آتی، وہاں کے اسکول مسمار ہوتے نظر نہیں آتے، وہاں کے بچوں کی چیخ و پکار نظر نہیں آتی، وہاں کی عورتوں کی چیخ و پکار نظر نہیں آتی ہے، وہاں پہ پانی بند ہوا ان لوگوں کا نظر نہیں آتا۔ یہ بین الاقوامی سطح کے جو لوگ ہیں، یہ جو بڑی بڑی NGOs ہیں، یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، یہ جو بڑے پوری دنیا کے نمبردار بنے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی آنکھوں کے اندر سوئیاں کس نے گھسا دی ہیں، اور کس نے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا ہے۔ ان کو اتنا بڑا ظلم نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھیے ظلم آتا ہے جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے، اگر یہ کوئی
کوئی سمجھے کہ ہم غزہ کو برباد کر کے اسلام کو برباد کر دیں گے، ہم افغانستان کو تاراج کر کے اسلام کو برباد کر دیں گے، ہم فلسطین کے اوپر ظلم کر کے اسلام کو برباد کر دیں گے، ہم لیبیا کو تاراج کر کے اسلام کو برباد کر دیں گے، ہم عراق کو برباد کر کے اسلام کو برباد کر دیں گے، اللہ کی قسم یہ ان کی بھول ہے۔ نہ لیبیا کے جانے سے اسلام کا کچھ ہوگا، نہ عراق کے سقوط سے اسلام کا کچھ بگڑے گا، نہ افغانستان کے اوپر بمباری کرنے سے اسلام کا کچھ بگڑے گا۔ اسلام کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ، اس لیے کہ زندہ رب نے زندہ مصطفیٰ کو زندہ مذہب عطا کیا ہے۔